ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ ولی المتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. سامعین، دوسرے ناقض میں ہم چل رہے ہیں، جن میں سے پہلی بات وسیلہ. آج ہم جانیں گے کہ وسیلے کی قسمیں کیا ہیں. وسیلے کی دو قسمیں ہیں، ایک جائز وسیلہ، دوسرا ناجائز وسیلہ. وسیلہ ایک عبادت ہے، ایک قربت الہی ہے، ایک نیک عمل ہے، اللہ کی قربت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے. لہذا جب وسیلہ عبادت ہے تو خالص اللہ کے لیے ہونا ضروری ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء پر مبنی ہونا بھی ضروری ہے. اگر یہ دو شرطوں سے خالی ہو وسیلہ تو پھر مقبول نہیں ہوگا، مردود ہوگا. آئیے، ناجائز وسیلے کی دو قسمیں ہیں. پہلا شرکیہ وسیلہ. شرکیہ وسیلہ کسے کہتے ہیں؟ شرکیہ وسیلہ یہ ہے کہ انسان کسی مردے سے یا کسی غیر سے یا کسی مزار پر جا کر یہ کہے کہ اے فلاں میری بخشش کروا دیجئے، یا اے فلاں میرے لیے اللہ کے نزدیک جانے کا ذریعہ واسطہ بن جائیے، یا فلاں میرے لیے اللہ کے پاس یہ کروا دیجئے. یہ ناجائز شرکیہ وسیلہ ہے. سوال یہ ہے کہ کیوں شرکیہ ہے؟ سوال یہ ہے کہ یہ وسیلہ کیوں شرکیہ کہلا رہا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ عبادت، دعا صرف اللہ سے مانگی جاتی ہے. یہاں آپ نے اللہ کے علاوہ کسی اور سے یہ فرمائش کی کہ اے فلاں میری بخشش کروا دیجئے، میرے لیے ایسا کروا دیجئے. یہ درست نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے اپنی فرمائش، اپنی طلب رکھنا درست نہیں ہے. لہذا یہ شرکیہ وسیلہ کہلائے گا. دوسری قسم ہے بدعتی وسیلہ. بدعتی وسیلہ کیا ہے؟ بدعتی وسیلہ یہ ہے کہ انسان مانگے اللہ سے، ساری فرمائشیں اللہ کے سامنے رکھے، لیکن اپنی دعا کے آخر میں یا ابتدا میں یہ کہے کہ اے اللہ ہماری دعاؤں کو فلاں کے صدقہ طفیل میں قبول فرما، یا یہ کہے کہ اے اللہ فلاں بندہ تیرا برگزیدہ ہے، نیک ہے، صالح ہے، متقی ہے، اس کا ایک مقام ہے تیرے پاس، لہذا میرے گناہوں کو فلاں کے صدقہ طفیل میں یا فلاں کے منصب کے بدلے یا فلاں کے واسطے میری گناہوں کی بخشش فرما. یہ بدعتی وسیلہ ہے. سوال یہ ہے کہ بدعتی کیوں ہے؟ پہلی بات، قرآن و حدیث میں اس طرح کے کسی بھی وسیلے کا ذکر نہیں ہے. نمبر دو، قرآن مجید کی جتنی دعائیں ہیں، احادیث شریفہ کی ساری دعائیں آپ اکٹھے کر لیں، ایک جا کر لیں، ان میں دیکھیں کہ کیا اس قسم کے وسیلے کا ذکر ہے. ساری دعائیں ربنا، اللہم، ربی، ساری ایسی ہی دعائیں، اس طرح کے وسیلے کا ذکر نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرتے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کر دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لے کر مانگتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ میں سے کسی نے اس وسیلے کو اختیار نہیں کیا. لہذا ہر نماز کے بعد یا جب بھی آپ دعا کریں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل سے یا کسی کے بھی منصب یا مقام سے دعا مانگنا درست نہیں ہے. مانا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا عظیم مقام ہے، ہم آگے چل کر ذکر کریں گے، مقام محمود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عطا فرمائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا وسیلہ لے کر کے دعا کرنا یہ ثابت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی ایسا نہیں کیا، لہذا یہ بدعتی وسیلہ کہلائے گا. جائز وسیلہ کیا ہے انشاءاللہ آگے ہم معلوم کریں گے. بہت شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.